تربیتی و اصلاحی اجلاس عام برائے خواتین اسلام جو جمعیت علماء شہر بھاگلپور کی جانب سے منعقد کیا گیا ہے، آج کے اس اجلاس کے ہمارے خطیب حضرت مولانا مفتی محمد حسنین صاحب دامت برکاتہم، نائب معتمد مدرسہ مدینہ العلوم وکیل چھمتا نگر میں، میں حضرت والا سے مواقبہ مخلصانہ درخواست کرتا ہوں کہ اصلاح معاشرہ کے عنوان پر ہمارے معاشرے اور ہمارے سماج میں پھیلی ہوئی برائیوں اور بیماریوں کے سرجماب کے لیے اور قیمتی رائے عمل کے لیے آپ ہمارے خیاسنا سے مستفیض فرمائیں۔ حضرت مولانا مفتی محمد حسنین صاحب دامت برکاتہم، نائب معتمد مدرسہ مدینہ العلوم مدنی نگر چمپا نگر۔ بابو کوئی ایک دم بیٹھے گا بیٹھے رہے گا اور بیٹھنے کرے گا۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر وأنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. صدق الله مولانا العظيم. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور پردہ نشین خواتین حضرات، یہ جو پروگرام کا سلسلہ جمعیت علماء بھاگلپور کئی ہفتوں سے منعقد ہوتا ہوا آ رہا ہے، اس کا بہت بڑا مقصد ہے اللہ جزائے خیر دے حضرت مولانا شمس تبریز صاحب رحمانی دامت برکاتہم کو کہ انہوں نے اس پروگرام کو باضابطہ ہر ہفتہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور امید ہے کہ آئندہ بھی کرتے رہیں گے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی ہے، اسی سے متعلق کچھ باتیں آپ تمام حضرات کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ
چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کے لیے جنت بھی بنا رکھا ہے اور جہنم بھی بنا رکھا ہے۔ انسان نیک عمل کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں مکان عطا فرمائیں گے، اور اگر برے اعمال سے اپنی زندگی کو برباد کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جہنم میں ایک جگہ عطا فرمائیں گے۔ اسی لیے ایک بزرگ نے فرمایا ہے کہ تیرا اٹھنے والا ہر قدم یا تو تجھے جہنم کے قریب کر رہا ہے یا تجھے جنت کے قریب کر رہا ہے۔ اب یہ کیسے پتا چلے گا کہ ہمارا اٹھنے والا قدم ہمیں جنت کے قریب کر رہا ہے یا جہنم کے قریب کر رہا ہے؟ میری مائیں اور بہنیں اور میرے معزز دوستوں اور بزرگوں، اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے قدم کو اٹھانے سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، غور و فکر کریں کہ ہمارا اٹھنے والا قدم آیا اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے مطابق اٹھ رہا ہے یا اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی پہ ہمارے قدم اٹھ رہے ہیں۔ یہ ہر ایک انسان اپنے قدم کو اٹھانے سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے اگر غور کر لے گا اور سوچ لے گا تو یقیناً اس انسان کا اٹھنے والا ہر قدم اس کے لیے مبارک ہوگا اور اسے جنت کے قریب کر رہا ہوگا۔ بے شمار اعمال دنیا کے اندر ایسے ہیں جو انسان کو جنت کے قریب کرتے ہیں، اور بے شمار اعمال ایسے ہیں جو انسان کو جہنم کے قریب کرتے ہیں۔ میری مائیں اور بہنیں، آج ہمارے معاشرے میں اور ہماری عورتوں میں بہت ساری ایسی چیزیں داخل ہو چکی ہیں جن کا شریعت سے اور سنت سے کوئی تعلق اور لگاؤ نہیں ہے۔ اس لیے انتہائی ادب و احترام کے ساتھ ہم اپنی ان ماؤں سے اور اپنی ان بہنوں سے درخواست کریں گے کہ وہ ان مسائل کو، ان کرنے والے اعمال کو اپنے علماء کرام سے لکھ کر یا فون کے ذریعے یا اپنے شوہروں کو بتا کر یا اپنے بھائیوں کو بتا کر یا اپنے والدین کو بتا کر پوچھیں کہ ہم جو اعمال کرنے جا رہے ہیں وہ اعمال قرآن و حدیث کی روشنی میں بہتر ہے یا نہیں ہے؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں وہ عمل ہمارا صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے؟ معزز خواتین حضرات، اس وقت جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، یہ دور مسلمانوں کے لیے اور خصوصاً مسلم بچیوں کے لیے اور مسلم نوجوان لڑکوں کے لیے انتہائی خطرناک دور ہے۔ اس دور کے اندر دشمنان اسلام صرف ہمارے مالوں پر نہیں، ہماری جانوں پر نہیں، بلکہ وہ ہمارے ایمان پر حملہ آور ہے۔ وہ ایسی جالیں تیار کر رہے ہیں، ایسی اسکیمیں تیار کر رہے ہیں اور ایسی تنظیمیں تیار کر رہے ہیں کہ جس کی بنیاد پر ہماری مسلم نوجوان بچیاں ان کے دام فریب میں گرفتار ہو رہی ہیں۔ اور یاد رکھنا، ایمان سے بڑھ کر اس دنیا میں بھی اور اس آخرت میں بھی کوئی چیز نہیں ہے۔ دنیا میں بھی سب سے اچھی اگر کوئی چیز ہے تو وہ ایمان ہے، اور آخرت میں بھی اگر سب سے اچھی کوئی چیز ہے تو وہ ایمان ہے، اور ایمان سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے۔ لیکن ہماری بچیاں اور ہماری بہنیں
کے اندر آ جائیں اور ہم اپنی کم فہمی اور ناسمجھی کی بنیاد پر ان کے دام فریب میں گرفتار ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ میں نے گزشتہ ہفتے مسجد میں بتایا تھا کہ اس وقت ہندوستان کے اندر صرف دہلی سے 500 مسلم خواتین لڑکیاں ایسی ہیں جنہوں نے ایمان کو اپنے ہاتھ سے بیچ ڈالا۔ پونا کے اندر 44 لڑکیوں نے دوسرے دھرم کو قبول کر لیا۔ اسی طریقے سے بے شمار شہروں کے نام لکھے ہوئے تھے جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ مسلم لڑکیوں نے دوسرا مذہب تبدیل کر لیا۔ تو میری ماں اور بہنیں، یہ ہم اس لیے بتلا رہے ہیں تاکہ آپ بالکل ہوشیار ہو جائیں۔ اگر آپ پڑھنے کے لیے جاتی ہیں تو آپ جائیں، لیکن اپنے ایمان کو سلامت رکھتے ہوئے جائیں۔ ایسا نہ ہو کوئی ایمان کا اچکنے والا ہمارا ایمان لے جائے اور ہمیں پتہ بھی نہ چلے۔ آج بے شمار اسکولوں کے اندر ہمارے بچوں اور بچیوں سے وہ اعمال کرائے جا رہے ہیں جو اعمال کے انسان کو یا تو یہودی بنا دیتے ہیں، یا تو عیسائی بنا دیتے ہیں، یا تو اسے ملحد بنا دیتے ہیں، یا تو اسے کافر بنا دیتے ہیں۔ کاغذ کا نام دیا جاتا ہے اور انہیں یہ سمجھایا جاتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا نام لے کر تم اس ناؤ کو، اس کاغذ کے ناؤ کو چلاؤ گے تو یہ ڈوبے گا نہیں، لیکن اگر محمد کے نام پر چلاؤ گے یا اللہ کے نام پر چلاؤ گے تو یہ ڈوب جائے گا۔ بہت سارے اسکولوں کے اندر چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں پر اس طریقے سے حملہ کیا جاتا ہے اور ان سے کہا جاتا ہے کہ مانگو، اے اللہ ہمیں ایک ٹافی دے دے۔ اوپر سے کوئی ٹافی نہیں آتی ہے، کوئی چاکلیٹ نہیں آتا ہے۔ پھر اس بچے سے کہا جاتا ہے مانگو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہ حضرت عیسیٰ ہمیں ایک چاکلیٹ دیجئے، تو اوپر سے چاکلیٹ گر جاتا ہے۔ اب وہ ننھا منھا سا بچہ جس کا ذہن بالکل صاف ہے، سادہ پیپر ہے، اس پر جو بھی لکھا جائے گا وہی منقش ہوتا چلا جائے گا، وہی تحریر ہوتی چلی جائے گی۔ تو اس طریقے سے ہمارے بچوں کو وہ دنیا سے اور آخرت سے اور ہر اعتبار سے برباد کر رہے ہیں۔ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اسلامی کتابوں کا مطالعہ کریں۔ اسلامی کتابوں میں بچوں کی تعلیم کرنے کے بہت سارے طریقے لکھے ہوئے ہیں جہاں انہیں یہ سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ سے ہوتا ہے۔ چنانچہ کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے، ایک ماں تھی، وہ اپنے بچے کی تربیت یوں کیا کرتی تھی کہ روزانہ اسکول جانے کے بعد، مدرسہ سے آنے کے بعد بچہ یہ کہتا تھا کہ امی جان مجھے تو بھوک لگی ہے، تو امی ان سے یہ کہتی کہ بیٹا دیکھو کھانا تو اللہ دیتا ہے، تمہیں بھی اللہ ہی کھانا دے گا، لہذا تم 2 رکعت نماز ادا کرو، تم مصلی پر پہنچو، وضو کرو اور اللہ سے مانگو، انشاءاللہ وہ اللہ جو مجھے کھانا دیتا ہے وہی اللہ تمہیں بھی کھانا دے گا۔ چنانچہ ایک زمانے تک ماں اسی طریقے سے اپنے بچے کی تربیت کرتی رہی۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ماں کسی فنکشن میں، کسی شادی میں یا کسی اور موقع سے وہ گھر سے دور چلی گئی۔
وہاں دیر لگ گئی. انہیں یکایک خیال آیا کہ 10:30 بج چکے ہیں، 11 بجنے کو ہے، ہمارا بچہ اب گھر آئے گا اور گھر آنے کے بعد اسے بھوک لگے گی، وہ کھانا مانگے گا. اگر کھانا اسے نماز پڑھنے کے بعد نہیں ملا تو یقیناً اس بچے کے دل پر بڑی ٹھیس پہنچے گی. وہ جلدی ہانپتی کانپتی دوڑتی ہوئی گھر آتی ہے. گھر آنے کے بعد دیکھتی کیا ہے کہ بچہ کھراٹے لے کر سو رہا ہے. ماں جلدی جلدی کھانا تیار کرتی ہیں اور اس کھانے کو الماری میں بند کر دیتی ہیں اور پھر اپنے بچے کو اٹھاتی ہیں، چومتی ہیں اور عرض کرتی ہیں، بیٹا اٹھ جا، تجھے تو بھوک لگی ہوگی، تم تو کافی دیر پہلے کھانا کھا کر گئے تھے، لہذا تم تیار ہو جاؤ، اٹھ جاؤ، نماز پڑھو اور اللہ سے کھانا مانگو تو انشاءاللہ وہ تجھے کھانا دے گا. بچہ بیدار ہوتا ہے. بیدار ہونے کے بعد وہ بچہ اپنی امی جان سے یہ عرض کرتا ہے کہ امی جان، آج تو میں نے اللہ سے کھانا مانگا. پہلے تو میں نے وضو کیا، مصلی بچھایا اور نماز ادا کی اور اس کے بعد میں نے کھانا مانگا. پھر میں نے الماری کھولی تو دیکھا بہترین قسم کے کھانے وہاں رکھے ہوئے ہیں. میں نے اس کھانے کو کھایا اور کھانے کے بعد اس کھانے میں مجھے اتنی لذت محسوس ہوئی، اتنی لذت محسوس ہوئی جو آج سے پہلے کبھی بھی اتنی لذت محسوس نہیں ہوتی تھی. قربان جائیے ان ماں پر جنہوں نے اپنے بچوں کے تربیت کرنے کا انداز بزرگوں سے سیکھا اور پھر انہوں نے اپنے بچوں کے دلوں پر یہ نقش بٹھانے کی کوشش کی کہ جو ہوتا ہے وہ اللہ سے ہوتا ہے، وہ کسی اور سے نہیں ہوتا. آج میری ماں اور بہنیں اس طرح کی نہ تو واقعات کو یاد کرتی ہیں، نہ تو مطالعہ کرتی ہیں، نہ انہیں یہ شوق ہوتا ہے کہ ہم اکابر اولیاء اللہ کی کتابوں کا مطالعہ کریں، ان کو دیکھیں، ان کو پڑھیں اور پڑھنے کے بعد اپنے بال بچوں کی اسی طریقے سے تربیت کریں. آج ہی ایک واقعہ میں دیکھ رہا تھا حضرت مولانا محمد عمر پالنپوری رحمت اللہ علیہ کا. حیدرآباد کے ایک بہت بڑے عالم دین ہیں حضرت مولانا عبد القوی صاحب دامت برکاتہ. وہ بیان میں یہ فرما رہے تھے کہ مولانا محمد عمر پالنپوری رحمت اللہ علیہ جب چھوٹے تھے تو اس موقع پر ان کی خالہ بمبئی میں رہا کرتی تھی. خالہ نے اپنی بہن سے یہ کہہ کر کہ میرے سارے بچے کمشنری اسکول میں بمبئی میں تعلیم حاصل کرتے ہیں، لہذا اے بہن تو بھی اپنے بچے کو میرے حوالے کر دے تاکہ میں تمہارے بچے کی اچھی تعلیم و تربیت کا وہاں انتظام کر دوں. بہن راضی ہو جاتی ہے اور خالہ ان کو لے جاتی ہے بمبئی اور وہاں جا کر کمشنری اسکول میں داخلہ کرا دیتی ہے. داخلہ کرانے کے بعد 1 سال کا زمانہ گزرتا ہے اور دوسرے سال کا زمانہ گزرتا ہے. دوسرے سال میں جب امتحان ہوتا ہے
ہم برداشت کریں گے۔ اس کے بعد وہ لوگ چلے جاتے ہیں، چھٹی ہوتی ہے، چھٹی میں خالہ جان بچے کو لے کر پالن پور پہنچتی ہے اور باتوں باتوں میں یہ تذکرہ نکل پڑتا ہے اور خالہ یہ کہنے لگتی ہے اپنی بہن سے کہ بہن آپ کا بچہ تو پورے اسکول میں سب سے ٹاپر بچہ ہے، انتہائی ذہین بچہ ہے، انتہائی سمجھدار بچہ ہے۔ اسکول والے ہمارے پاس آئے تھے اور انہوں نے آ کر ہمیں یہ بتلایا کہ اس بچے کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلانے کے لیے جتنے خرچے ہو سکتے ہیں سارے کے سارے خرچے ہم برداشت کریں گے۔ بہن سن کر بہت خوش ہوتی ہے، لیکن اس کے بعد غور سے سنیے ہماری ماں اور بہنیں اس واقعے کو مولانا محمد عمر پالن پوری کی والدہ یہ عرض کرتی ہے کہ جب ہمارا بچہ انتہائی زیادہ ذہین ہے اور سمجھدار ہے تو ہم اس بچے کو انگریزی تعلیم دلا کر ضائع نہیں کریں گے، ہم اس بچے کو دین کا بہترین داعی بنائیں گے، اس کو حافظ قرآن بنائیں گے، اس کو عالم دین بنائیں گے، ہم کسی غیر مسلموں کے حوالے اس بچے کو نہیں کر سکتے۔ چنانچہ ان کی ماں نے مدرسے میں داخلہ کرا دیا، وہ بچہ روز پڑھنے کے لیے جاتا ہے، واپس آتا ہے، ماں روزانہ یہ پوچھتی ہے بیٹا آج تم نے کیا پڑھا، کیا سبق سنایا، وہاں تم سے کیا کیا کام کرایا گیا۔ بیٹا صبح سے شام تک کے تمام چیزوں کو اپنی ماں کے سامنے بتا دیتا ہے۔ یہ بات میں اس لیے بتلا رہا ہوں تاکہ ہماری ماں اور بہنیں سنیں اور اپنے بچوں کا بھی صبح سے شام تک کا گھر میں آنے کے بعد جائزہ لیں اور پوچھیں، ان کے بستے کو چیک کریں، صبح بھی چیک کریں کہ ہم نے کتنا قلم دیا تھا، کتنا پینسل دیا تھا، کتنی کاپیاں دی تھی اور کتنی کتابیں دی تھی۔ نہیں تو وہی بچہ مدرسے میں جاتا ہے، اسکول میں جاتا ہے، کسی کا پینسل لیتا ہے، کسی کی کاپی چراتا ہے، کسی کی کتاب پھاڑتا ہے، لیکن گارجینس کو کبھی پوچھنے کی سالوں سال نوبت تک نہیں آتی۔ وہی بچہ دھیرے دھیرے چور بن جاتا ہے، ڈکیت بن جاتا ہے۔ تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مولانا محمد عمر رحمت اللہ علیہ کی والدہ روزانہ پوچھا کرتی تھی۔ وہ بہت زیادہ پڑھی لکھی عورت نہیں تھی، لیکن دیندار گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، دیندار تھی، پرہیزگار تھی، قرآن کریم کی روزانہ تلاوت کیا کرتی تھی۔ ایک روز ماں نے پوچھا اچھا آج تو نے کیا پڑھا ہے؟ تو عمر نے بتلایا کہ آج تو مدرسے میں تعلیم ہی نہیں ہوئی۔ پھر ماں نے پوچھا کچھ تو ہوا ہوگا، تو بتایا گیا کہ آج انجمن ہوئی تھی۔ مدرسے کے اندر انجمن ہوتی ہے اور اس انجمن کے اندر بچوں کو تقریر کرانے کی مشق کرائی جاتی ہے، ان کو سمجھایا جاتا ہے کہ اس طریقے سے تقریر کرنی ہے، اس طریقے سے بولنا ہے۔ چنانچہ مولانا محمد عمر پالن پوری رحمت اللہ علیہ نے بھی یہ بتلایا کہ آج انجمن ہوئی۔ تو والدہ نے پوچھا یہ انجمن ہوتی کیا چیز ہے؟ میں نے تو کبھی نہیں سنا، ذرا مجھے تفصیل سے بتاؤ کہ انجمن کیا ہوتی ہے۔ تو مولانا محمد عمر پالن پوری فرماتے ہیں کہ انجمن کہتے ہیں تمام طلبہ کو یکجا کر کے ایک ایک طلبہ کی باری
کیا، کہا میں نے بھی 2 منٹ کی تقریر کی۔ تو ماں خوشی سے پھولے نہیں سماتی اور عرض کرتی ہے، اے عمر تم نے جو بھی تقریر وہاں کی ہے وہی تقریر مجھے بھی سنا دے۔ چنانچہ عمر پالن پوری رحمت اللہ علیہ وہی 2 منٹ کی تقریر اپنی والدہ کے سامنے سناتے ہیں۔ ماں خوش ہو جاتی ہے اور خوش ہو جانے کے بعد دعائیں دیتی ہے اور یہ عرض کرتی ہے کہ اے میرے بیٹے، آج تو نے 4 انسان کے سامنے، 4 لڑکوں کے سامنے تقریر کی ہے، میں تجھے دعائیں دیتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ تجھے 4 لاکھ کے مجمع میں تقریر کرنے کی صلاحیتوں سے نوازے۔ اللہ اکبر! وہ ماں بھی دیہات کی رہنے والی تھی، کوئی پڑھی لکھی خاتون نہیں تھی، لیکن ان کے دل و دماغ کو تو دیکھیے، ان کی دعا کو تو دیکھیے کہ انہوں نے کتنی بڑی دعا دی۔ انہوں نے یہ دعا دی کہ آج تو نے 4 انسانوں کے سامنے تقریر کی ہے، اللہ تجھے صلاحیت دے کہ تو 4 لاکھ کے مجمع میں تقریر کرے۔ چنانچہ میرے دوستوں اور بزرگوں، وہ دعا سامنے آئی۔ مولانا محمد عمر پالن پوری رحمت اللہ علیہ بے شمار تبلیغی اجتماع کے ایسے جلسوں میں شریک ہوئے جہاں 4-4 لاکھ اور 5-5 لاکھ اور 10-10 لاکھ کے مجمع ہوا کرتے تھے۔ تو میری ماں اور بہنیں، ہمیں یہ سیکھنا ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کس طریقے سے کریں گے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ہم اپنے آپ کو دیندار بنائیں، اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات سے مزین کریں، مرصع کریں۔ جب اٹھیں تو وضو کریں، وضو کرنے کے بعد اللہ سے راز و نیاز کی باتیں کریں، نماز پڑھیں اور خصوصی طور پر اپنے بال بچوں کے لیے روزانہ دعائیں کریں۔ پہلے کی ماں بددعا بھی عجیب دیا کرتی تھی۔ ابھی میں ایک امام حرم کا واقعہ دیکھ رہا تھا جس میں ان کی والدہ نے یہ بددعا دی تھی کہ جا تجھے اللہ حرم کا امام بنا دے۔ ماں کی زبان سے نکلی ہوئی دعائیں اکثر اللہ تبارک و تعالی قبول کر لیتے ہیں، لیکن آج ہماری ماں اور بہنیں اپنے بال بچوں کو ایسی خطرناک دعائیں دیتی ہیں، بلکہ بددعائیں دیتی ہیں جس کی بنیاد پر وہ بچہ نہ آخرت کا رہتا ہے اور نہ دین کا رہتا ہے، نہ دنیا کا رہتا ہے، سب اس کے برباد ہو جاتے ہیں۔ میری ماں اور بہنیں، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اپنے آپ کو نیک اعمال سے مزین کریں، مرصع کریں، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ایسی مزیدار زندگی عنایت فرمائیں گے کہ جس دنیا میں رہتے ہوئے کسی طرح کا کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی غم نہیں ہوگا، کوئی پریشانی نہیں آئے گی، اور اگر خوف بھی ہو اور غم بھی ہو تو یقیناً دل کے اندر نہیں ہوگا، دل کے باہر وہ خوف ہوگا، دل اللہ کی یاد سے لبریز رہے گا۔ آج ہماری ماں اور بہنیں بے پردہ گھروں سے باہر نکلتی ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب تک عورت گھر سے باہر بے پردہ نکلتی ہے تو گھر لوٹنے تک پر لعنت نازل کرتے رہتے ہیں کہ لعنت ہو اس لڑکی پر جو بے پردہ باہر نکل آئی ہے۔ آج نوجوان بچیاں بالغ ہو چکی ہیں، وہ بغیر پردے کے اسکولوں میں جاتی ہیں۔ میں اللہ رب العالمین کی اس لستے کی اس لعنت میں شامل ہے۔ اس نہیں بولا کوئی بات نہیں، لیکن میری ماں کا بوال اور بھی ہے۔ وہ یہ ہے کہ نوجوان لڑکے انہیں پھر کہتے ہیں
دیگر برائیاں اور جب برائیاں ہوں گی تو یاد رکھنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وہاں جنت کا جہنم کا بھی تو جہنم کے اندر اللہ تبارک تفصیلی واقعہ ہے، اس عورت کا واقعہ بیان کر دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک عورت ہے اور یہ صحیح کہ ہم بھی اسی طرح کے گناہ میں ملوث ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک عورت ہے لگی ہوئی اور بل اسے لٹکا دیا گیا، نیچے سے آگ جھلسا رہی ہے اور جلا رہی ہے۔ ذرا سوچیے تو صحیح کہ کتنی زیادہ کو ہوگی جس کے ساتھ اس طرح کا حادثہ ہوگا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون عورت ہے؟ تو حضرت جبرائیل نے بتلایا تھا سوال حضرت علی حضرت فاطمہ علیہ السلام سے کیا تھا کہ وہ کون سی عورت ہے کہ جس کو اس طرح کا عذاب کیا جا رہا ہے؟ تو نے بتایا گیا تھا وہ عورت کرتی ہے، یہ وہ عورت ہے کہ جو زانی مرد ہوگا اور جو زانیہ عورت ہوگی اس جہنم کے اندر زانیہ عورت کے سر پر اس زانی مرد کی شرمگاہ نکل رہی ہوگی کے منہ میں جا رہی ہوگی، اس کے ساتھ زنا کر رہا ہے۔ وضاحت کرتے ہوئے جو اس عورت کی شرمگاہ سے ایسی اور کر دیں گے کہ یہ کون کمینہ ہے کہ جس کی شرمگاہ سے ایسی ایسا ماحول ہو اور مت کر دیتا ہے تو دوسرے لوگ اسے ترچھی نگاہوں کرتے ہیں۔ جہنم کے اندر لوگ انہیں ڈانٹیں گے، یہ معاملہ کب وجود میں آتا ہے جب اور باہر نکلتی ہیں اور پھر جا کر کے مزید آگے کے تعلقات استوار ہونا شروع ہو جائے۔ اس لیے درخواست کروں گا کہ جو پڑھنے کے لیے جاتی ہیں جب تک کوئی شرعی انتظام کرنا چاہیں تو تعلیم پردے میں جائیں، اور اگر پردے تو آپ اس اسکول کو اس کالج کو اسے چھوڑ دیں، وہاں نہ جائیں جہاں آپ کو شریعت کے خلاف زندگی گزارنے پر مجبور کیا جاتا ہے۔ جہاں شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کو آپ سے کہا جائے وہاں تعلیم حاصل کیجیے، وہاں جائیے، ورنہ میری ماں بہنیں اپنے ایمان کو اپنے ہاتھوں سے نہ جانے دیجیے۔ ایمان سے بڑھ کر اس دنیا میں نہ کوئی دولت ہے اور نہ آخرت میں اس سے بڑھ کر کوئی دولت ہے۔ تو معزز خواتین حضرات، اسی حدیث پاک میں ایک عورت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم میں جلتے ہوئے دیکھا کہ بالوں کے بل اس کو لٹکا دیا گیا ہے، وہ لٹک رہی ہے، پورا کا پورا بال پکڑا ہوا ہے، رسی سے لپیٹا ہوا ہے، اور وہ عورت اسی طریقے سے ٹنگی ہوئی ہے۔ آج ذرا تھوڑا سا غور کریں اور یہ سوچیں کہ ایک دو بار اگر کسی کا کھینچ لیا جائے، چند بار کسی کا کھینچ لیا جائے تو ہمیں غصہ آنے لگتا ہے، ہم اس سے لڑنے اور مرنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ لیکن تھوڑا سا
سوچیں تھوڑا سا سوچنے کی ضرورت ہے. وہاں پورے کے پورے بال کو بال کے بل سے لٹکا دیا جائے گا اور وہ عورت کو آپ جھلسا رہی ہوگی. وہ کتنی زیادہ پریشان ہوگی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ نے پوچھا کہ آخر وہ کون سی عورت ہے جس کو اس طرح کا عذاب دیا جا رہا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ وہ عورت ہے جو بے پردہ باہر نکلا کرتی تھی. بے پردہ عورت کا یہ عذاب ہے. آج کی ماں اور بہنیں پردے کا ذرہ برابر خیال نہیں کرتی، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں حکم دیا ہے کہ اگر امہات المومنین سے صحابہ کرام کچھ پوچھنا بھی چاہے تو پردے کے پیچھے سے پوچھیں. ایسا نہ ہو تو ان کا چہرہ سامنے اور پوچھیں. یس علمون کا من وراء الحجاب کہ وہ پردے سے پوچھے. یہاں پر رک کر تھوڑا سا مجھے صدر اور پردہ سے متعلق کچھ مسائل بھی بتا دیا ضروری سمجھ میں آتا ہے. میری ماں اور بہنیں ہم گھروں کے اندر ہوتے ہیں. گھروں کے اندر چچا صاحب بھائی، پھوپھی صاحب بھائی اور ماموں صاحب بھائی یہ سب کے سب نامحرم ہیں. ان تمام لوگوں سے پردہ کرنا ضروری ہے. جس طریقے سے باہر کے لوگوں سے پردہ کرنا ضروری ہے اسی طریقے سے چچا زاد بھائی اور ماموں زاد بھائی اور پھوپھی زاد بھائی سے بھی پردہ کرنا ضروری ہے. پردہ کے اندر عورت کا پردہ کیا ہے؟ سر کے بال سے لے کر پاؤں تک یہ عورت کا پردہ ہے. پورا کا پورا حصہ ڈھکا ہوا ہونا ضروری ہے. اور ایک ہے سطر. سطر کی ضرورت پڑتی ہے نماز کے اندر کہ جب عورت نماز پڑھ رہی ہے تو اس نماز میں چہرہ کھلا ہوا ہو، دونوں ہاتھ گٹے تک کھلے ہوئے ہو، پاؤں ٹخنے تک اگر کھلا ہوا ہے تو یہ ہے سطر. سطر کے ساتھ اگر وہ نماز پڑھتی ہے تو یقین جانیے اس کی نماز ہو جائے گی. لیکن ایک ہوتا ہے پردہ. پردے کے اندر چہرے کا چھپا ہوا ہونا، دونوں ہاتھ کا چھپا ہوا ہونا اور دونوں پیر کا چھپا ہونا ضروری ہے. آج میری ماں بہنیں گھروں کے اندر نماز پڑھتی ہے، ان کی کلائی کھلی ہوئی ہوتی ہے، ان کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہوتے ہیں. یاد رکھیے اس عورت کی نماز نہیں ہوتی. اس عورت کی نماز نہیں ہوتی. اگر وہ باریک دوپٹہ اوڑھی ہوئی ہے تو باریک دوپٹہ کی بنیاد پر اس کے سارے بال دکھائی دیتے ہیں. اگر تھوڑا سا بھی بال کا حصہ کھلا ہوا رہ گیا اور اس نے نماز پڑھی تو ایسی صورت میں اس کی نماز مقبول نہیں ہوگی. اس لیے صدر کو اور پردے کو سمجھنا بہت ضروری ہے. آج ہمارے علاقے میں نہ تو صدر عورت کا خیال کیا جاتا ہے اور نہ پردے کا خیال کیا جاتا ہے. یہ ہم لوگوں نے یوپی وغیرہ کے اندر دیکھا کہ کسی کے گھر میں پہنچے تو وہاں گھر کی کسی عورت کی آواز تک سنائی نہیں دیتی. جائے کہ ان کا چہرہ دیکھ لے یا ان کا ہاتھ دیکھ لے یا ان کے پاؤں پر نظر پڑ جائے. لیکن
لیکن آج کیا ہے ہمارے معاشرے کے اندر کسی گھر میں جائیے تو کوئی پردہ نہیں ہوتا، نہ دیور سے پردہ اور نہ جیٹ سے پردہ، کسی سے پردہ نہیں ہوتا ہے۔ گھر کے اندر بھی ان تمام لوگوں سے بھی ہلکا سا پردہ رکھنا ضروری ہے، ان سے اس طریقے سے بات کرے کہ اپنے چہرے پر ایک کپڑا ڈال لے اور ایسا محسوس ہو جیسے کہ وہ غصے میں بات کر رہی ہے، اس سے ہنسی مذاق سے بات نہ کرے۔ لیکن ہمارا معاشرہ عجیب معاشرہ ہے، شادی ہوتی ہے، دلہا گھر جاتا ہے تو وہاں کی ان کے سامنے بہت ساری لڑکیاں سامنے آ جاتی ہیں اور وہ ان سے ہنسی مذاق کرتی ہے۔ یقین جانیے وہ تمام کی تمام لڑکیاں نامحرم ہیں، وہ مرد ان کے لیے نامحرم ہیں، ان کے سامنے آنا اور جانا قطعاً جائز نہیں۔ ان کو ملیدہ کھلایا جاتا ہے، نہ جانے کیسے کیسے رسم اس وقت انجام پاتے ہیں۔ ان تمام رسم و رواج کو چھوڑنا چاہیے، یہ سب کے سب رسم و رواج ہندوانہ رسم و رواج ہیں، ہندوانہ رسم و رواج کو چھوڑنا چاہیے اور شادی کرنے سے پہلے ایسی کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہیے جس سے یہ معلوم ہو سکے کہ اسلامی شادی کیسی ہوتی ہے، اسلامی بارات کیسی ہوتی ہے، اسلامی نکاح کیسا ہوتا ہے۔ تب جا کر ہم نکاح کریں گے اور شادی کریں گے تو یقین جانیے اس نکاح سے خیر و برکت کا وجود ہوگا۔ وہ نکاح دونوں خاندان کے لیے محبت کا اور الفت کا ذریعہ بنے گا، ورنہ میری ماں اور بہنیں بعد میں چل کر سب کے سب پریشان ہوتے ہیں اور پھر ناچاتی ہوتی ہے، نا اتفاقی ہوتی ہے، لڑائیاں اور جھگڑے ہوتے ہیں۔ ایک مرتبہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کرام کے ساتھ تشریف فرما تھے، وہاں پر ایک بات چل پڑی کہ عورتوں میں سب سے اچھی عورت کون ہے؟ کسی نے کچھ جواب دیا، کسی نے کچھ جواب دیا، کسی کے جواب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا۔ اسی دوران میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر جاتے ہیں اور گھر جانے کے بعد اپنی بیوی حضرت فاطمہ سے اس سوال کا مذاکرہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں اس طرح کا مذاکرہ ہو رہا ہے کہ سب سے بہتر دنیا کی کون عورت ہے؟ تو حضرت فاطمہ نے فرمایا کیا میں اس کا جواب دوں؟ حضرت علی نے فرمایا ضرور۔ حضرت علی کو حضرت فاطمہ نے بتلایا اور حضرت علی فوراً اس مجلس میں پہنچے اور پہنچنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے یہی سوال اپنی بیوی حضرت فاطمہ سے کیا تھا تو انہوں نے یہ جواب دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور پوچھا وہ جواب کیا دیا، ذرا مجھے بتایا جائے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے یہ جواب دیا کہ دنیا کی سب سے بہترین عورت وہ ہے جس نے نہ تو کبھی کسی کو دیکھا ہو اور نہ اس کو کسی نے دیکھا ہو، نہ تو اس کو کسی نے دیکھا ہو اور نہ اس نے کسی کو دیکھا ہو، دونوں طرف سے نہ دیکھنے کی قید لگائی۔ عجیب بات ہے، آج ہماری ماں بہنیں کیا کبھی اس طرح کا دائرہ اپنے اندر پیدا کرتی ہے؟ وہ چھپ چھپ کر غیر محرموں کو اور نامحرموں کو دیکھتی ہے۔ یاد رکھنا چاہیے چھپ چھپ کر کے بھی دیکھنا یا سامنے میں آ کر دیکھنا کسی طریقے سے جائز نہیں۔ ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ اپنی نگاہوں کی خوب سے خوب حفاظت کریں۔ جتنی زیادہ ہم اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں گے، یقین جانیے اتنا زیادہ اللہ
तबारक व तआला हमसे खुश होगा। हम यहाँ कनखियों से देख लेते हैं, लेकिन याद रखना चाहिए हम यहाँ जैसे चाहें और जिस तरीके से चाहें देख लें, लेकिन हमें कोई देख रहा होगा। तू जो छुप छुप के करता है अगले जहां से, तू जो छुप छुप के करता है अगले जहां से, कोई देखता है तुझे आसमां से। इसका हर वक्त हर लम्हा दिल में ख्याल रहना चाहिए कि मेरा मालिक मुझे देख रहा है। हम कोई ऐसा अमल हरगिज़ न करने पाए जिससे मेरा मालिक नाराज हो रहा है, जिससे मेरा रब नाखुश हो रहा है, और जिससे मेरी जिंदगी को मुकद्दर कर दे, परेशान कर दे, परेशानियों में, मुसीबतों में हमें घिरा न दे। मेरी माँ और बहने, अजीब और गरीब हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने जवाब दिया। वही हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती है कि जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरा नमाज जनाजा रात में पढ़ाना, ताकि किसी को ये पता भी न चलने पाए कि फातिमा मोटी थी या फातिमा पतली थी या लंबी थी कि नाटी थी। कितना ज्यादा उन्होंने अपने जिस्म को छुपाया, अपने हुस्न को छुपाया, अपने कद और कामत को छुपाया। आज यही दानिया पैदा करने की जरूरत है। मैं तो ये कहता हूँ कि इस जमाने के अंदर जन्नत का खरीद लेना बहुत ज्यादा आसान है, अल्लाह को खुश कर लेना बहुत ज्यादा आसान है। सिर्फ एक काम करना है कि अपने निगाहों को बचा लीजिए। आपने अगर अपनी निगाहों को बचा लिया तो उस निगाह के बचाने की बुनियाद पर हजारों लाखों किस्मों के गुनाहों से बच गए। अभी एक वाकया देख रहा था, हजरत मौलाना पीर फकीर अब्दुल मुबारक अहमद नक्शबंदी दामत बरकातहू का, वो फरमाते हैं, इस वाकये को भी सुनिए और गौर से सुनिए। वो फरमाते हैं कि मैंने अपनी निगाह की इतनी हिफाजत की, इतनी हिफाजत की कि मेरे सामने से कोई भी गुजर जाता तो मुझे पता नहीं चलता कि मेरे सामने से मर्द गुजरा है कि औरत गुजरी है। तब अजीब बात है, मेरी वालिदा के पास औरतें आती थी और आकर वो मेरी शिकायत करती थी कि तुम्हारा बेटा कैसा है, कि मैं उन्हें सलाम करती हूँ तो वो जवाब तक नहीं देता, वो जवाब तक नहीं देता। माँ फिर उनको बुलाती है और पीटती है कि तुम कैसे इंसान हो। मुआशरे में लोग मुझे बुरा भला कहते हैं कि तुम्हारा बेटा अजीब बेटा है, वो न तो किसी को सलाम करता है न किसी को देखता है। अंदर अंदर मौलाना बहुत ज्यादा परेशान होते हैं कि इन औरतों को मुझसे क्या लेना देना कि मैं सलाम का जवाब देता हूं नहीं देता। उन्हें क्या जरूरत पड़ी है कि मुझे सलाम करती रहती है। आगे सुनिए, मौलाना फरमाते हैं कि उस निगाह को बचाने की वजह से मुझे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कितनी बड़ी दौलत से नवाजा। सिर्फ 30 साल की उम्र में, सिर्फ 30 साल की उम्र में अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत मौलाना को 100 मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हुई। आज लोग कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नहीं हो पाती है, फलां अमल करता हूँ, नमाज भी पढ़ता हूँ, दरूद भी पढ़ता हूँ, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नहीं हो पाती। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, कैसे ज़ियारत होगी? आपने नेक अमाल खूब किए, लेकिन आंखों के जरिए से अपने सारे अमल को बर्बाद कर दिया, खत्म कर दिया। जब आपने उस अमाल को खत्म कर दिया तो रहा आपके पास क्या? कमाना बहुत आसान है, बचाना बहुत मुश्किल है। मेरी माँ और बहनें, आप अपने अमल को जब करें तो करने के बाद उसको बचाएं भी, उसे किसी को न सुनाए, सिर्फ अपने परवरदिगार को सुनाए, सिर्फ अपने परवरदिगार से डराए।
खावन कीजिए और का पर्दा दे दिया जाएगा, जैसे कि गाना सॉस के ऑफिस जो है ना इसमें और जैसा कि कुछ होगा हमारा लापन हो जाएगा। मेरी माँ और बहनें, बहुत सारी बातें इस वक्त अर्ज की गई। उसका खुलासा यही है कि हम अब अपने आप को शरीयत और सुन्नत के पाबंद कराएं, नमाजों का एहतमाम करें, खुसूसन पर्दे का एहतमाम करें, बापर्दा जिंदगी गुजारें और फिर अपनी औलाद की बहुत अच्छी तरबियत करने की कोशिश करें। यकीन जानिए ये औलाद हमारे लिए अमानत है, हमारी दौलत नहीं है कि हम जैसे चाहें उनको इस्तेमाल कर लें। कल क़यामत में अल्लाह तबारक व तआला इन औलादों के बारे में हमसे पूछेगा, वो सवाल करेगा कि हमने जो तुम्हें अमानत दी थी, तुमने उसको कैसी तालीम दी, क्या तालीम दी, तुमने उसकी कैसी तरबियत की। तो कोशिश ये करें कि इस तरह के प्रोग्राम में शरीक हो और शरीक होकर उलमा के बयानात को गौर से सुनें और इस जज्बे और इस दायरे के साथ सुनें कि नहीं, जाने के बाद हमारी जिंदगी बदलेगी, हमारे जज्बात बदलेंगे, हमारे हालात बदलेंगे। तो यकीन जानिए धीरे धीरे हमारे अंदर अल्लाह से करीब होने का दायरा बढ़ता चला जाएगा। फिर एक दिन वो होगा कि हम अल्लाह की मकबूल बंदियों में शामिल हो जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला हमें कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। आप तमाम हजरात के आने को कबूल फरमाए। इन तमाम बातों को जो कही गई है, उन तमाम बातों को अल्लाह रब्बुल आलमीन जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैर में कबूल भी फरमाए और हम सबको उस पर अमल करना आसान फरमाए। थोड़ी देर के लिए दुआ कर लें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कुल्लुहु व लकल मुल्ku कुल्लुहु व बियadikal khayru कुल्लुहु व इलैका यरजि'ul amru कुल्लुहु। अल्लाहुम्मा इन्नी अस'अलुका al-khayra kullahu व अऊज़ु बिका मिनश शर्रि कुल्लिहि। अल्लाहुम्मा ला उहसी सनाअन अलैक, अल्लाहुम्मा ला उहसी सनाअन अलैक, अंता कमा अथनैत अला नफ्सिक या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ुलूबना अला दीनिक, या मुसर्रिफल क़ुलूब सब्बित क़ुलूबना अला ताअतिक। या अल्लाह आमीन, तुम इस हरीफ के तमाम छोटे बड़े गुनाहों को माफ़ फरमा। या अल्लाह, तुम इस हरीफ को अपनी महब्बत माफ़ फरमा। या अल्लाह, तुम इस हरीफ को अपने औलिया दोस्तों में शामिल फरमा।